بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ ابن صیاد، ابن صیاد کا قصہ اور واقعہ۔ ابن صیاد مدینے میں آباد ایک یہودی لڑکا یا بچہ تھا، اس کو ابن صائد بھی کہتے ہیں اور ابن صیاد بھی کہتے ہیں، اور اس کے حالات ایسے مختلف تھے کہ لوگ اس کو دجال سمجھنے لگے تھے۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ وہی معروف دجال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کو ڈراتے رہے اور جس کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے، لیکن اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ تو مدینہ میں نہیں آئے گا، مکہ میں نہیں آ سکے گا، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں حدیث میں، اور یہ مدینے میں رہتا تھا، وہاں اس کی پیدائش ہوئی۔ تو اس کا بھی جواب دیا کہ یہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہونے کی جو بات ہے یہ اس وقت ہوگی جب دجال کا عروج ہوگا، جب دجال بطور فتنے کے اس کا خروج ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، نکلے گا، تو اس وقت اس کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا، اور پہلے وہ مکہ مدینہ میں وہاں رہ سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور دوسرے بہت سارے صحابہ کا یہ موقف ہے کہ وہ معروف دجال تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک فتنہ، ایک آزمائش، اور ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت میں دجال، کذاب، مہا جھوٹے آتے رہیں گے اور فتنہ پھیلاتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی رہط من اصحابہ، اپنے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ، چند افراد کے ساتھ، قبل ابن صیاد، ابن صیاد کی جانب، حتی وجدوہ یلعب مع الصبیان، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کو پایا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، فی اتم بنی مغالہ، ضم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں مغالہ، بنی مغالہ کے ایک محل کے پاس۔ اتم آتام کوٹھی کو کہتے ہیں، بلند بلڈنگ کو کہتے ہیں۔ وقد قارب ابن صیاد یومئذ الحلم، ان دنوں ابن صیاد بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا۔ فلم یشعر حتی ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ بیدہ، اس کو پتہ نہیں چلا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ کو اپنے دست مبارک سے مارا۔ ثم قال، پھر حضور نے کہا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ فنظر الیہ، اس نے حضور کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اشہد انک رسول الامیین، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کے رسول ہیں۔ یہی اصل میں تھوڑی ایسی باتیں تھیں جو گڈمٹ تھی اس کی، اور ان گڈمٹ باتوں کی وجہ سے یہ شک ہوتا تھا کہ یہی دجال نہ ہو۔ اب یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ہاں آپ رسول ہیں، آپ انسانوں کے رسول ہیں، یا آپ آخری نبی، یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا آپ امیین کے، چونکہ عرب کے زیادہ تر لوگ جاہل تھے، ان پڑھ تھے، امی تھے، کہ آپ امیین کے رسول ہیں۔ پھر اس نے ابن صیاد نے کہا، کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ الٹی بات کرنے لگا، سوال کرنے لگا۔ فرصہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اسے بھینچا زور سے، پھر کہا، آمنت باللہ وبرسولہ، میں تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا۔ مبہم بات کہی، جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اگر بالفرض و تقدیر مان لو کہ تو بھی ہے تو ان میں شامل ہے۔ حضور نے بھی ایسا ہی جملہ کہا۔ پھر ابن صیاد سے کہا، ماذا ترى، تجھے کیا دکھتا ہے؟ قال یاتینی صادق و کاذب، کہنے لگا میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا آتا ہے، سچا بھی آ رہا ہے، جھوٹا بھی آ رہا ہے۔ یہ گڈمٹ باتیں، آگے بھی اس طرح کی وہ باتیں کرے گا، تو اس وجہ سے بعض صحابہ کا تو شک ہو جاتا تھا، وہ قسم کھا کے کہتے تھے یہی وہی دجال ہے۔ تو حضور نے فرمایا، خلط علیک الامر، تم پر معاملہ گڈمٹ کر دیا گیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی خبأت لک خبیئا، میں نے تمہارے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ یہ جانچ رہے تھے، پرکھ رہے تھے، اس لیے کہ یہ سحر
جادو کہانت ٹائپ کے اندر اس کو مہارت ہوگی، اور جادو اور کاہن لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس شیطان ان کو القاء کرتا ہے، ان کے ذہن و دماغ میں بات ڈالتا ہے، لیکن پوری سچی بات نہیں ڈالتا ہے، بات کا کوئی ایک سرا ان کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے، وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی کر دی، اس نے سچ کر دیا، حالانکہ 99 جھوٹ ہوتا ہے، 1% جو ہوتا ہے نا وہ کوئی سچ نکل آتی ہے۔ تو اس طرح کی جتنے بھی ہوتے ہیں نا جادو منتر کرنے والے، ساحر، کاہن اور جیوتشی، اور کچھ کوئی چوری ہو گئی اس کو بتانے والے، وہ پوری حقیقت نہیں بتا سکیں گے، کوئی ایک معمولی سی چیز بتا دیں گے، وہاں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے۔ وَخَبَا لَهُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ، حضور نے اس کے لیے یہ آیت چھپائی سورہ دخان کی کہ جس دن آسمان کھلا ہوا دھواں لے کر حاضر ہوگا، کھلا ہوا دھواں لے کر آئے گا۔ تو دجال کہنے لگا ہوا دخ دخ کرنے لگا، پورا نہیں کہا کہ سورہ دخان ہے، تو یہ شیطان نے القاء کر دیا، اس کے دماغ میں ڈال دی، پوری بات نہیں بتائی۔ جب اس نے کہا دخ پورا نہیں بتا پایا تو حضور نے کہا لا اخسا ذلیل ہو تو، اخسا عربی جملہ ہے اور کتے کو، سور کو دھتکارنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے۔ فلن تعدو قدرک، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں پڑے گا، تو زیادہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اتأذن لی فی قتلہ، کیا آپ مجھے اس کے قتل کے بارے میں اجازت دیتے ہیں؟ اجازت دیجئے گردن اڑا دوں۔ تو ابن عمر کہتے ہیں انطلق بعد نہیں اتأذن لی فی ان اضرب عنقہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکن ہوا، حضور نے فرمایا اگر یہ وہ دجال ہے، وہ معروف دجال، لا تسلط علیہ، تو تمہیں اس پر کنٹرول نہیں دیا جا سکے گا، کیونکہ اس کو تو کون قتل کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام، تم نہیں قتل کر پاؤ گے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ ہوا، اگر وہ معروف دجال نہیں ہے، فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ، تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ ایک عام آدمی ہے اور اس کو نہیں قتل کریں۔ ابن عمر کہتے ہیں انطلق بعد ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بن کعب الانصاری یومان النخل التي فيها ابن سیاد، اس کے بعد کبھی، چونکہ حضور اس کے بارے میں باتیں ایسی آنے لگ گئی تھی کہ آدمی کو شک ہوتا تھا، تو حضور بار بار جانچتے تھے، پرکھتے تھے کہیں یہ فتنہ زیادہ نہ پھیلا دے۔ تو اس کے بعد ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور حضرت ابی بن کعب انصاری دونوں اس باغ کا قصد کیے ہوئے تھے جس میں ابن سیاد تھا۔ فتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقی بجذوع النخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ لینے لگے کھجور کے تنوں کی، کہ اچانک جا کے چپکے سے اس کے پاس بیٹھ جائیں، وہ کیا بولتا ہے، کچھ حقیقت اس کی واضح ہو جائے گی۔ وہ گنگناتا رہتا تھا، اس میں کچھ ایسی باتیں سامنے آ جائیں جس سے پتہ چل جائے۔ یختل ان یسمع من ابن سیاد شیئا، آپ چاہ رہے تھے کہ ابن سیاد سے کوئی ایسی چیز سن لیں قبل ان یراہ، اس سے پہلے کہ وہ حضور کو دیکھ لے۔ وابن سیاد مستجع علی فراشہ، ابن سیاد اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، فی قطیفۃ لہو، اپنے ایک چادر میں، فیہا زمزمۃ، اس میں وہ گنگناہٹ تھی، کچھ بولتا جا رہا تھا جو صاف طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فرأت ام ابن سیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن سیاد کی ماں نے حضور کو دیکھ لیا، وہو یتقی بجذوع النخل، جب حضور کھجور کے تنوں کی آہٹ لے کر آڑ لے کر آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ فقالت، کہنے لگی اے صاف، اے صاف، صاف کہتے تھے، سیاد کہتے تھے، یہ نام تھا۔ ھذا محمد، یہ محمد آ گئے۔ فتنہا ابن سیاد، تو ابن سیاد رک گیا، وہ جو گنگنا رہا تھا نا، کچھ بول رہا تھا، تو وہ چپ ہو گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لو ترکتہ بینہ، اگر اس کی ماں چھوڑ دیتی تو وہ واضح کر دیتا، ماں نے متنبع کر دیا، ورنہ میں چپکے سے جا کے بیٹھتا وہاں اور پتہ چل جاتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی حقیقت واضح ہو جاتی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، پھر اللہ کے نبی لوگوں میں کھڑے ہوئے، چونکہ دجال کا فتنہ بہت خطرناک تھا، اور کہیں یہی دجال نہ ثابت ہو جائے، اس کی باتیں مشتبہ تھی، گڑبڑ تھی، تو حضور نے پھر دجال کے بارے میں لوگوں کو متنبع کرنا چاہا۔ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، اللہ کی شایان شان ثنا و تعریف بیان کی۔ ثم ذکر الدجال، پھر دجال کا تذکرہ کیا۔ فقال، اور کہا انی انذرکموہ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس سے۔ وما من نبی الا وقد انذر قومہ،
کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے مگر اس نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ لقد انذر نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، لیکن دجال کے بارے میں ایسی بات تم سے بتانا چاہ رہا ہوں تو جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں بتائی ہے۔ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرٌ، تم جان لو کہ وہ کانا ہے، اور اللہ کانا نہیں، اللہ عیب سے پاک ہے۔